پڑھا ہے الہ. الہ کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھو الہ کا معنی جو تم کرتے ہو نا، تم پڑھو، چلو میں تمہیں وہی سمجھا دوں. کیا معنی ہے الہ کا؟ لا الہ الا اللہ. شرم نہ کرو، بیان کرو. پڑھا لکھا طبقہ ہے. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. اتفاقی بات ہے. لیکن عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی کرتے ہیں تمام فرقے، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، سب فرقے. عبادت کا معنی کرتے ہیں اتفاقی معنی کہ عاجزی اور انکساری کی انتہا، آخری درجہ. عاجزی اور انکساری کا بولو بولو شاباش، آخری درجہ. غایت تذلل، یہی معنی مفسرین نے کیا، بیضابی، خفاجی، روح المعانی سب نے کیا. غایت تذلل کہ تذلل اور عاجزی کا آخری درجہ. لیکن سوال ہے کہ اگر یہی معنی لیا جائے ظاہری، تو پھر سجدے کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. جو عاجزی سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں. سب سے زیادہ عاجزی کس میں ہوتی ہے؟ بولو. سجدے میں. سب سے زیادہ ذلت کس میں ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے سب سے بہترین عضو، پیشانی، اشرف الاعضاء، وہ زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو اس سے بڑی عاجزی کیا ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑی عاجزی کی انتہا تو سجدہ ہے. تو پھر رکوع عبادت نہیں، قیام، کیونکہ عبادت کیا نام ہے؟ عاجزی انکساری کا آخری درجہ. تو رکوع میں تو آخری درجہ نہیں ہے، قیام میں بھی آخری درجہ نہیں ہے، بلکہ کعبہ کے طواف میں تو آکڑنا بھی ہے. آکڑ اور عاجزی کا کیا جوڑ ہے؟ ادھر تو آکڑ ہے. نبی کریم علیہ السلام تلوار لے کے کھڑے تھے، فرمایا یہ تلوار میں اس آدمی کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. حضرت ابو دجانہ بڑے آگے بڑے، لپکے بڑے ناز سے اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب یہ تلوار مجھے دے دے اور مجھے دے دو. اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے 3 حقوق بیان کیے، بات لمبی ہے. تو حضرت ابو دجانہ کہنے لگے اللہ کے محبوب میں یہ تینوں حق ادا کروں گا، یہ تلوار میرے حوالے کر دو. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار تھمائی. اللہ اکبر. تو حضرت ابو دجانہ چلے اپنے کندھوں کو حرکت دیتے ہوئے، بڑے ناز اور نخرہ سے چلے اور بڑے ناز کر کے اپنا سینہ اکڑا کے چلے. پیغمبر کریم ہنس پڑے، فرمایا یہ جو چال ہے، یہ جو چلنا، یہ جڑی ٹور ہے، یہ جو چال ہے، یہ اللہ کو کہیں بھی پسند نہیں، لیکن مشرک کے مقابلہ میں پسند ہے. مشرک کے سامنے اکڑنا بھی عبادت ہے، کندھے ہلا کے چلنا بھی عبادت ہے، اکڑنا بھی عبادت ہے. اور آکڑ تے عاجزی دا کی جوڑے. ادھر فرمایا عبادت تو عاجزی کی انتہا کا نام ہے. ادھر اکڑنا عبادت، ادھر ہنسنا عبادت، ادھر رونا عبادت، ادھر چلنا عبادت، ادھر دوڑنا عبادت. تو عبادت عاجزی کی انتہا کیسے بن گئی؟ غایت تذلل کیسے بن گئی؟ یہ ایک اشکال تھا. پھیرے کا پیر کرم شاہ وہ بھی یہ اشکال سے پریشان ہو گیا، لکھ کر آگے جواب گول مول کر گیا. بڑے بڑے علماء نے یہی اشکال آیا کہ عبادت، اور پھر دوسری بات سنو، سجدہ تعظیم. سجدہ تعظیم اس میں بھی تو ماتھا زمین پہ ہے، اور سجدہ عبادت اس میں بھی تو ماتھا زمین پہ ہے. تعظیم اور عبادت میں فارق کیا چیز ہوگی؟ فارق کس چیز سے کریں گے؟ وہاں پر بھی ظاہری عاجزی کی انتہا ہو گئی، اور سجدہ جب آدمی سجدہ عبادت کرتا ہے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، تب بھی تو مصلی پہ زمین کے اوپر ہے. سجدے ایک جیسے ہیں، ایک سجدہ تعظیم کا ہے، دوسرا سجدہ عبادت کا ہے. اس کا فرق کیا نکلے گا؟ تو اس لیے
لیے میرا دوست اس کا فرق بیان کیا آئمہ متبوعین نے اور مسلمہ آئمہ نے، انہوں نے فرق بیان کیا کہ ایک ظاہری تذلل ہے، اعضاء والا تذلل، ماتھا جھک گیا، ہاتھ جھک گئے، یہ ظاہری تذلل ہے، اور ایک باطنی تذلل ہے، عبادت باطنی تذلل کا نام ہے، اور باطنی تذلل سے مراد ایک عقیدے کا نام ہے، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیہ یقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء وثناء ونداء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادہ۔ عبادت کی بنیاد سلطہ غیبیہ پر ہے، کسی ہستی کے متعلق یہ عقیدہ قائم کر لینا کہ اس ہستی میں ما فوق الاسباب، بغیر ظاہری اسباب کے جاننے کی طاقت بھی ہے، بغیر ظاہری اسباب کے سننے کی طاقت بھی ہے، بغیر ظاہری اسباب کے تصرف کرنے کی طاقت بھی ہے، سلطہ غیبیہ ہے۔ یہ ہستی بغیر اسباب ظاہری کے جانتی بھی ہے، بغیر اسباب ظاہری کے سنتی بھی ہے، بغیر اسباب ظاہری کے تصرف کر سکتی بھی ہے۔ اس سلطہ غیبیہ، اس عقیدہ کا نام عبادت ہے، اسی کا نام تذلل باطنی ہے، تذلل اعتقادی ہے، یہ تذلل مراد ہے۔ تو پتہ چل گیا اب دو رخ چلیں گے، ایک عبادت تب ہوگی جب کسی ہستی کے بارے میں یہی عقیدہ ہوگا کہ یہ ہستی بغیر اسباب کے جاننے والی، بغیر اسباب کے تصرف کرنے